بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال معلوم کیا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قرضہ ہو تو پہلے وہ عمرہ کرے یا قرضہ ادا کرے، یعنی قرض میں ڈوبا ہوا شخص عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں، مقروض شخص کے لیے عمرہ کرنا جائز ہے یا نہیں، یعنی اس کا عمرہ ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں صحیح رہنمائی کر دیجیے۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو معلوم کیا ہے کہ قرض میں ڈوبا ہوا شخص عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی اگر کسی کے ذمہ قرضہ ہو اور قرضہ والوں سے قرضہ مانگ رہے ہوں، مطالبہ کر رہے ہوں، اور وہ قرضہ دینے کے بجائے عمرہ کرنے پر چلا جائے، عمرہ کرنے کے لیے چلا جائے اور قرضہ ادا نہ کرے، تو کیا اس کا عمرہ ادا ہوگا یا نہیں؟ اس بارے میں شریعت ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ حق عبد مقدم ہے، عمرہ کرنے سے پہلے حق عبد مقدم ہے، اس لیے کہ یہ عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ اگر عقل سے سوچیں، اگر آپ صحیح معنی میں مسلمان ہیں اور آپ فرائض، واجب، سنت، مستحب، نوافل کو جانتے ہیں، یعنی کس کا کیا مقام ہے، تو دیکھو پھر آدمی کو خود آئیڈیا ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ میں کون سا عمل کروں اور کون سا عمل نہ کروں، کون سا عمل میرے لیے پہلے ہے اور کون سا عمل میرے لیے بعد میں ہے، یعنی عمرہ میں پہلے کروں یا قرض ادا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ قرضہ ادا کرو، جتنی جلدی چاہے قرضہ ادا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرضہ لیتے وقت جس بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو قرضہ لوٹاؤں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور اس کے قرضے کی ادائیگی کے ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ اس کے ذمے سے وہ قرضہ چند لمحوں میں، چند منٹوں میں، یا چند وقتوں میں، یا چند سالوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی قرضہ لیتے وقت یہ نیت ہے کہ میں قرضہ لوٹاؤں گا، اور اگر کسی کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں قرضہ نہیں لوٹاؤں گا، تو پھر وہ کبھی قرضہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اب تو جو چاہے وہ کر، اس لیے کہ تیری نیت قرضہ ادا کرنے کی ہی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے چلیے، ابتدائی اسلام میں جب اسلام شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص مقروض مرا ہے، جس کے ذمہ قرضہ ہے اور وہ مر گیا اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، اور وصیت کرتا بھی کہاں، اتنا مال ہے ہی نہیں، ترکہ اتنا ہے ہی نہیں کہ اس ترکے سے اس کی قرض کی ادائیگی کر دی جائے، یعنی زندگی کے اندر کوئی ایسے اسباب اختیار کر کے نہیں کیا گیا کہ جس سے اس کی قرضے کی ادائیگی ہو جائے، تو ایسے شخص کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کو کہا کہ جو چاہو اس کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ لہٰذا اتنا بڑا گناہ ہے قرض کی ادائیگی نہ کرنا۔ پھر اسلام بڑھتا گیا، فتوحات آتی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو مقروض انتقال کر جائے گا اس کے ذمے سے قرضہ میں ادا کروں گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر کوئی ایسا مقروض انتقال کر جائے گا جس کے ذمے قرضہ ہو، تو اس کی قرض کی ادائیگی میری ذمے ہے، میری ضمانت میں ہے، میں اس کی قرض کی ادائیگی کر دوں گا۔ یعنی شروع اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو برا عمل بتایا تھا کہ یہ بہت گندا عمل ہے، اور اگر آج ہم سوچیں اس پر تو آج معاشرے کے اندر جو زیادہ خرابیاں آ رہی ہیں وہ صرف اس بنیاد پر آ رہی ہیں کہ آج معاشرے کے اندر انسان کی زبان کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، وعدہ خلافی عام ہو گیا ہے، قرضہ لے رہا ہے لیکن وعدے پر قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ماحول بگڑ رہا ہے، آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ تو بھائی میں نے بتایا کہ اگر ہم یہ آئیڈیا لگا لیں کہ پہلے کام کون سا ہے اور بعد میں کام کون سا ہے، تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، قرض ادا کرنا یہ کیا ہے، حق عبد ہے، یعنی واجب ہے، ضروری ہے، اور عمرہ کرنا کیا ہے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے ذمے بہت سارا قرضہ ہے لیکن وہ ایک عمرہ کر چکے ہیں، سنت ادا ہو گئی ہے، پھر بار بار عمرہ کر رہے ہیں لیکن ان کے ذمے قرضہ ہے، ان کے آفسوں پر آ کر، ان کے گھروں پر آ کر لوگ دہاڑے مار مار کر رو رو کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارا قرضہ لوٹا دیجیے، ہمارا قرضہ ادا کر دیجیے، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بتاؤ ایسے شخص کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دل دکھا کر کے عمرہ کرے گا تو قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور قرض ادا کرنا یہ ضروری ہے، تو کام پہلے واجب عمل کیا جاتا ہے یا پہلے سنت والا عمل کیا جاتا ہے؟ تو پہلے واجب اور فرض کی ادائیگی کی جائے گی، سنت اور مستحب اور نوافل یہ بعد میں کی جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عمرہ
کے لیے جا سکتا ہے، لیکن پہلے قرض کی ادائیگی کرے۔ کہ اگر ہاں ہماری نیت یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد میں آ کر کے ہم قرضہ لوٹا دیں گے اور واقعی یہ عمل اس نے کر بھی دیا تو پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی قرض میں ٹال مٹول کرے، قرضہ نہ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سخت غصے میں ہوتے ہیں۔ رہا سوال یہ کہ اگر کسی نے عمرہ کر لیا تو کیا اس کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا عمرہ تو قبول ہو جائے گا بہرحال، لیکن جو اس نے کسی مسلمان کو یا کسی دوسرے آدمی سے قرض لیا ہے، کسی سے بھی قرض لیا ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی سے بھی قرض لیا ہے، اس کا دل دکھایا، وہ وعدے پر اس نے قرض ادا نہیں کیا ہے، تو وعدہ خلافی کا گناہ اس کو ملے گا، عمرے کا ثواب اس کو مل جائے گا، اور ادھر وعدہ خلافی جو ہوئی ہے اس کا عذاب اس کے ذمہ آ جائے گا۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔